الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ روزے رکھنے ہیں گنتی کے چند ایام، چند دن۔ پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو، پس تعداد پوری کرنی ہے اور دنوں سے۔ اور وہ لوگ جن سے اس کی طاقت سلب کر لی جائے، فدیہ دینا ہے، وہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پس جو شخص خوشی دل سے نیکی کو کرے تو وہی اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ روزے کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ روزہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں لفظ صوم کا، صوم اصل میں لغت میں کہتے ہیں رکنے کو۔ مطلقاً انسان رک جائے نا تو اس کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے، رکنے کو۔ دین اسلام میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن کے اندر مفہوم اور بیان فرمایا۔ بعض چیزیں تو وہ ہیں، بعض افعال اور بعض کام جیسے پہلے تھے، دین اسلام نے بھی ان کا معنی اور مفہوم وہی رکھا۔ صدق، سچ بولنا، جو اس کا معنی پہلے تھا، دین اسلام نے بھی صدق اسی کو کہا، صرف یہ کہا سچ بولو، جھوٹ نہ بولا کرو۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ دین اسلام نے ان کا مفہوم الگ سے متعین فرمایا۔ صلاح مطلقاً اس کا ایک معنی ہوتا ہے ذکر کرنا، لیکن دین اسلام میں جو فرمایا جاتا ہے نا اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، اس سے مراد مطلقاً ذکر نہیں ہوتا۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، چند ارکان ہیں جن ارکان کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جب اس طریقے سے ادا کریں گے تو وہ نماز بنے گی۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ صاف ستھرا، صفائی اور ستھرائی۔ یہ نہیں ہے کہ مال صاف ستھرا کرو، بس حلال کماؤ، حلال کھاؤ، صاف ستھرا تو ہو گیا۔ نہیں، دین اسلام نے اس کا ایک الگ مفہوم متعین فرمایا ہے۔ جب تک وہ مفہوم ادا نہیں ہوگا، زکوٰۃ والا حکم ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح لفظ صوم ہے، کتب علیکم الصیام، جو پچھلی آیت میں کل ہم نے پڑھا۔ صوم، روزے فرض کیے گئے، مطلقاً رکنا، یہ نہیں کہ انسان تھوڑی دیر بیٹھ جائے اور اللہ خیر صلی اللہ، نہیں۔ الامساک عن الاکل والشرب والجماع نہارا مع النیہ،
جب یہ ساری چیزیں پائی جائیں تو پھر اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، کھانے سے رکنا، کوئی چیز کھانی نہیں، اس چیز سے رکنا ہے۔ نمبر 2، کوئی چیز پینی نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو کھانے کے زمرے میں آئے، ہر وہ چیز جو پینے کے زمرے میں آئے، وہ جائز نہیں۔ اگر ان میں سے کسی کو استعمال کر لیا تو روزہ ختم ہو جائے۔ لہذا اندر خود بخود ہوا جا رہی ہے، آدمی موٹر سائیکل پر جا رہا ہے تو ہوا بڑی تیزی کے ساتھ اندر جا رہی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ کھانے پینے کے زمرے میں نہیں آتی ہے، جا تو رہی ہے اندر، لیکن کھانے پینے کے زمرے میں نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ مٹی دھواں بھی چلا جاتا ہے کچھ ہوا کے اندر۔ وہ چیز جو کھانے اور پینے کے زمرے میں آتی ہے، الاکل والشرب، کھانا اور پینا، اس سے رکنا ہے۔ اور اسی طریقے سے جنسی خواہشات کو پورا کرنا، بیوی کے ساتھ ملاپ، یہ بھی روزے کی حالت میں جائز نہیں، اس سے بھی منع فرمایا گیا۔ جو اس زمرے میں جو چیز آتی ہے، اگر کسی آدمی کو سوئے فراغت ہو گئی، احتلام ہو گیا، وہ اس روزے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس معنی میں اور زمرے میں نہیں آتا۔ نہارن، اور اسی طریقے سے دن بھر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے رک گیا تو اس کو روزہ کہا جائے، اس کو روزہ نہیں کہا جاتا۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے، اس سارے وقت میں رکنے کا نام روزہ ہے، سارے وقت میں۔ اور روزہ بھی ہمیشہ سارے دن کا ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھے دن کا روزہ ہے، پونے دن کا روزہ ہے، بالکل نہیں، کہ میں اب سے آگے جو ہے نا وہ روزہ شروع کر رہا ہوں۔ روزہ صبح ہی سے ہوگا۔ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے، اور اسی طرح جو نفلی روزہ ہے، اس کے بارے میں یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ انسان اگر دوپہر سے پہلے نیت کر لیں، لیکن فجر کے وقت سے اس نے کھایا پیا کچھ نہیں، تو یہ روزہ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی سویا رہ گیا، اٹھ نہیں سکا جس وقت کہ روزہ شروع ہوتا ہے، 4 سوا 4 بجے مثال کے طور پر شہری کا وقت ختم ہو رہا ہے، روزہ تو اس وقت سے شروع ہونا ہے، لیکن وہ جا کے اٹھتا ہے 6 بجے 7 بجے، تو وہ کہتا ہے نہیں میرا تو روزہ ہے، میں نے تو روزہ رکھنا ہے، اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ اور جو نفل روزہ ہے اس کے بارے میں بھی یہی ہے، اس کے بارے میں بھی یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات گھر میں تشریف لاتے اور پوچھتے کہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ کہا جاتا کہ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ چلو پھر میرا آج روزہ ہو گیا، روزے کی نیت کر لیتے ہیں، روزے کے ثواب اجر و ثواب لے لیں۔ تو کیا مطلب روزہ ہو گیا؟ روزہ اس وقت سے آگے نہیں شروع ہوا، روزہ صبح سے شروع کرنا ہے، کہ جب صبح سے کھایا پیا کچھ نہیں ہے، اس سے بچے ہوئے ہیں تو میں روزہ رکھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ صبح صادق سے ہی آگے روزہ جا رہا ہے، روزے میں تقسیم نہیں ہو سکتی کہ 12 گھنٹے کا دن ہے اور یہ کہے میں 6 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہوں، 8 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہوں، یہ نہیں، روزہ پورے دن ہی کا ہوتا ہے، اس سے کم کا نہیں، پورے دن کا روزہ۔ اور ان تمام چیزوں سے رکنا ہے مع نیتی، نیت کے ساتھ نیت بھی ہونی چاہیے۔ ایک آدمی 2 دن بھوکا پھرتا رہے،
کچھ کھائے پیے نہیں، اگر اس نے نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن وہ تلاش میں ہے کہ مجھے کچھ مل جائے، میں کھا لوں، میں پی لوں، اس نے نیت نہیں کی، روزہ نہیں ہوگا۔ چاہے پورا دن وہ بھوکا رہا، کھانے پینے سے ان چیزوں سے پرہیز کیا، یا کہیں گرفتار ہے، پھنسا ہوا ہے، وہ اسی میں ہے کہ ابھی کوئی چیز مل جائے گی کھا لوں گا، ابھی کوئی چیز مل جائے میں کھا لوں گا، اس نے نیت نہیں کی، روزہ نہیں ہوتا۔ روزے کے لیے نیت کا پائے جانا بھی ضروری ہے۔ جب یہ ساری چیزیں پائی جائیں تو دین اسلام میں اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ روزہ کہا جاتا ہے اتنی چیزیں پائے جانے سے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ انسان کو ترغیب اس سے بھی زیادہ چیزوں کی دی گئی، جس طرح کہ کل ہم نے درس حدیث میں یہ روایت پڑھی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو چاہیے کہ صرف پیٹ کا روزہ نہ رکھے، کھانے پینے سے ان چیزوں سے وہ باز رہے، نہیں، فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ پورے جسم کو روزہ رکھوائے، اس کا پورا جسم روزے والا ہونا چاہیے۔ آنکھ میں بھی روزہ ہو، آنکھ کا روزہ ہو، کان کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو۔ اسی حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اگر اس کو چاہیے کہ فحش کلام نہ کرے، لغو باتیں، غلط باتیں نہ کرے، غلط باتیں نہ کرے، اگر اس کو کوئی برا بلا کہے، اس کے ساتھ لڑے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اتنا ہی کہہ دے انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں تو جو چیزیں جائز تھیں، کھانا جائز تھا، پینا جائز تھا، اللہ نے اجازت دی تھی، میں نے تو حلال اور جائز چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں، میں لڑائی کیوں کروں، برا بھلا کیوں کہوں، گالی کیوں دوں، جو شریعت میں ویسے ہی حرام ہے۔ فرمایا اسے کہہ دینا چاہیے انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں تمہیں جواب نہیں دینا چاہتا، میں تمہارے ساتھ الجھنا نہیں چاہتا، اس لیے فرمایا غیبت نہ کرے، برا بھلا نہ کہے، کسی کے ساتھ لڑے نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن بالفرض اگر ان میں سے کوئی چیز ہو گئی، روزہ جاتا نہیں، زیادہ زیادہ روزے کا ثواب جاتا رہے گا، روزے کا ثواب جاتا رہے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک فرض تو انسان کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، فرض تو ساقط ہو جاتا ہے، لیکن انسان ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرائض جتنے بھی ہیں ان میں دو چیزیں، ایک ہے اس چیز کو کرنا، وہ اس کی ذمہ داری ہے، اور ایک ہے اللہ کی طرف سے اس پر اجر و ثواب کا دیا جانا۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ فرض بھی پورا ہو جائے اور بارگاہ الہی سے نواز بھی دیا جائے، انعامات کا سلسلہ بھی جاری ہو، نوازشات بھی انسان کو مل جائیں۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے بہت سارے کاموں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلاں کام نہیں قبول ہوتا، اس کا وہ کام نہیں قبول ہوتا، فرمایا جو کتنے نماز پڑھنے والے ہیں، نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی۔ نماز پڑھی انہوں نے، اب سروں سے اوپر نہیں گئی، کیا مطلب؟ فرض تو ساقط کر لیا انہوں نے، اپنا جو ذمہ داری تھی وہ تو پوری کر لی، لیکن اللہ کی طرف سے جو انہوں نے حاصل کرنا تھا وہ نہیں کر پائے، وہ نہیں کر پائے جو اللہ نے اجر و ثواب اس پر دینا تھا۔ اب مختلف دکانوں پر، مختلف جگہوں پر آفر لگی ہوتی ہے، اتنے کی خریداری کرو تو یہ ملے گا، کوپن ملے گا، اسے آپ نے بھرنا ہے، پھر کوئی نہ کوئی انعام دیا جائے گا۔ تو انعام لینے والے انعام لیں گے، لیکن جنہوں نے خرچ کر کے سودا لے کر کے، وہ تو ان کو مل ہی گیا نا، وہ مزید نوازشات اور انعامات سے محروم ہو گیا نا، وہ اسے نہیں ملا۔ تو فرض کا ساقط ہونا اور چیز ہے، ذمہ داری سے سبکدوش ہونا اور چیز ہے، اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا پا لینا یہ دوسری چیز۔
تو اس لیے روزے کے اندر ان تمام چیزوں سے رکنا ہے، ان تمام چیزوں سے رکنا ہے۔ بلکہ بعض مقامات پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا فلاں چیز بھی جو ہے نا روزے کو توڑ دیتی ہے، فلاں چیز بھی توڑ دیتی ہے، فلاں غیبت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس نے غیبت کی اس کا روزہ ختم ہو گیا، اس کا روزہ کہاں رہا؟ کیا مطلب؟ فرض تو اس کا ساقط ہو گیا، روزے کے ذریعے اس نے جو اجر و ثواب کمانا تھا، جو فوائد حاصل کرنے تھے، اس نے وہ کوئی نہیں کیے، وہ ختم ہو گئے سارے، وہ اس کے ختم ہو گئے۔ تو جب ان تمام چیزوں کو جو ہے نا انسان اختیار کرے گا، پھر جا کر یہ انسان کا روزہ بنے گا۔ اس کو فرمایا کتب علیکم الصیام، اور اگلی آیات میں آ رہا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، صوم کو رات تک پورا کرنا ہے۔ یہ تمام الفاظ جو مختلف ہیں ان کو ملایا جائیں تو یہ مفہوم نکلتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اور فقہائے کرام نے اس کو ذکر کیا۔ اب ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم ایسے بنایا ہے، ٹھیک ہے، روزے سے جس طرح میں نے کل عرض کیا کہ روح کی طہارت ہوتی ہے، روح کو پاکیزگی ملتی ہے، انسان کی روح کو زندگی ملتی ہے، لیکن جسم کے لیے تو مشقت ہے نا، مشقت تو ہے، انسان کی چاہت ہے میں کچھ کھاؤں، میں کچھ پیوں۔ کتنی دیر کوئی انسان رہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں رہ سکتا، جتنا بڑا متقی ہو، پرہیزگار ہو، کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بھی بھوک لگی کہ نہیں لگی؟ سورہ کہف جو جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنے خادم سے فرمایا نا آتنا غدان، آپ تو کھانا لاؤ، کھانے کی ضرورت ہے۔ مدین میں گئے، جب مصر سے تشریف لے گئے آپ ہجرت کی، تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بھوک لگی نا، یا اللہ جو بھی تو خیر عطا فرمائے میں اس کا محتاج ہوں، اب تو بھوک لگی ہوئی ہے، ضرورت ہے مجھے۔ تو انسانی جسم کو ضرورت تو ہے نا ان چیزوں کی، مشقت تو ہے اس میں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تسلی دی، فرمایا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ جو فرض کیے گئے روزے کو صرف تمہارے اوپر تھوڑے کیے گئے، تم سے پہلے بھی تو لوگوں پر فرض تھے۔ جب ان پر فرض تھے تو کھانے سے وہ بھی رکے، پینے سے وہ بھی رکے، اگر ان کو رکنے سے کچھ نہیں ہوا تو پھر تمہیں بھی ہمت کرنی چاہیے، تمہیں بھی ہمت کرنی چاہیے، مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ جب باقی لوگ بھی ایک کام کر رہے ہوں، اس عمل سے گزر رہے ہوں، تو پھر انسان کو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا باقیوں پر بھی فرض تھے، پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، جب وہ بھی روزے رکھ کر گئے ہیں تو تم بھی رکھو گے، کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، فرمایا ایام معدودات، آیات پڑھی اس کا پہلا جملہ، فرمایا کون سے کوئی زیادہ دن ہے، 11 مہینے تم کھاتے رہے ہو، کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، رات کو بھی کھا سکتے ہو، دن کو بھی کھا سکتے ہو، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، ہر وقت چل رہا ہے۔ مطلقاً تمہیں اجازت دی گئی ایام معدودان، روزے جو فرض ہیں وہ تو گنتی کے چند دن ہیں، صرف گنتی، گنے چنے 29-30 دن کتنے بنتے ہیں؟ اور واقعتاً ایسی بات ہی ہے جو فرمایا گیا کہ گنتی کے دن ہیں، مسلمان آج بھی اس کو گن گن کے ہی ختم کرتے ہیں۔ ابھی شروع نہیں ہوتا تو گننا شروع ہو گئے، اب 10 دن رہ گئے، اب 1 دن اور کم ہو گیا، اب جو ہے نا 9 دن بعد رمضان شروع ہو جائے گا، 8 دن بعد شروع ہو جائے گا، ہوئے ہوئے جی چاند نظر آ گیا، صبح روزہ ہے، ایک روزہ کم ہوا، کہتے ہیں ایک تو کم ہو گیا نا، اب 30 کے بجائے 29 ہو گئے، اب 1 ہو گیا، 2 ہو گیا، 3، روزانہ گنتے ہیں، اور دن میں کتنی مرتبہ بندہ گنتا ہے، وہ جب 5-7 ہو جائیں تو پھر گنتی بھی اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ گنتے، اچھا جمعرات سے شروع ہوا تھا، آج 7 دن ہو گئے۔
اور پھر آخری دنوں میں تو اچھا جی اب 10 باقی رہ گئے، اب 8 الٹ شروع ہو جاتا ہے، تو مسلمان بھی اس کو گن گن کے ہی پورا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا ایام معدودات، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ تو ہے ہی گنتی کے چند دن۔ اگر تمہیں ان میں مزہ آ گیا نا، تم تو کبھی بھی نہیں چاہو گے کہ یہ رمضان ختم ہو۔ جو رمضان کا صحیح فائدہ حاصل کرتا ہے نا، صحیح طور پر اس سے مستفید ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ختم ہو۔ اور بلکہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ اللہ نے رمضان المبارک میں کیا رکھا ہے، اس مہینے میں کیا رکھا ہے، تمہاری تو خواہش ہوگی کہ کاش پورا سال ہی روزے رہے، پورا سال ہی رمضان رہے۔ اگر تمہیں یہ پتہ لگ جائے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے، کیا کچھ رکھا ہے ایمان والے کے لیے، کیا کچھ رکھے، انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے صرف ایک رمضان المبارک کی برکت سے۔ سال بھر انسان وہ مقام نہیں حاصل کر پاتا جو ایک رمضان المبارک کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کے ہاں مقام حاصل کر لیتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ غالباً فرماتے ہیں، فرمایا کہ ہم نے تو ایسے ایسے لوگ دیکھے صحابہ کرام کے بارے میں، فرمایا ہم نے تو وہ لوگ دیکھے کہ رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے تک وہ دعا کرتے تھے، اے اللہ جو رمضان گزرا ہے اس میں جو عبادات ہوئی ہیں یا اللہ انہیں قبول فرما لے۔ 6 مہینے تو یہ دعا کرتے رہتے تھے، اور اس کے بعد اگلے جو مہینے آتے پھر یہ دعا شروع کر دیتے، اے اللہ رمضان ہمیں پھر سے نصیب فرما دے۔ یعنی کہ ان کی دعاؤں میں سال بھر رمضان رہتا تھا۔ یا الوداع کہہ رہے ہیں یا اس کے لیے استقبال کر رہے ہیں۔ جس طرح میں نے جمعے میں عرض کیا کہ استقبال تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات خود رجب سے شروع فرما دیا کرتے تھے، رجب کا چاند دیکھتے ہی آپ بھی دعا کا اہتمام فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب میں اور شعبان میں بھی برکتیں دے، رجب اور شعبان میں برکتیں دے، اور یا اللہ اتنی عمر دے، اتنی زندگی پھر عطا فرما کہ ہم رمضان کو پانے والے بن جائیں، رمضان کو پانے والے بن جائیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات بھی 2 مہینے پہلے سے یہ دعا مانگ رہے، 2 مہینے پہلے سے۔ تو جب ایک چیز کا تذکرہ پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، اس کی چیزیں سامنے آ جائیں تو دل میں انسان کی ترغیب پیدا ہوتی ہے۔ اسی سنت کے مطابق میں نے یہ آیات شروع کی اور یہ مختلف روایات ادھر ادھر کی، تاکہ ہمارے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہو۔ صرف ان آیات کی تشریح کرنا مقصد نہیں، وہ تو ہم پہلے درس میں پڑھ چکے ہیں۔ مقصد جو ہے نا اپنے آپ کو ترغیب دلانا ہے اور آپ کو، تاکہ ہم اس رمضان کے لیے ذہنی طور پر اور قلبی طور پر پہلے سے پورے تیار ہوں، پہلے سے پورے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو آنے والے دن ہیں رمضان ہیں، ہمیں ان کو پانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے والا بھی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔